حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دا 982 عرس چل رہے ہیں 982 عرس مبارک آج اپنے اختتام دے مراحل اندر ہے یہ 982 عرس گل دسدا پیا کہ 1000 سال پہلا بھی بزرگاں دے عرس ہوندے رہے تساں بڑے مزے نال بڑی محبت دے نال جڑی داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دی بحث فرمائی ہے انہوں سماعت کرنا ہے داتا صاحب نو تے سارے ماندے نے پر داتا صاحب دی کوئی ماندے سمجھ آئی رب نو سارے ماندے کہ نہیں پر رب دی سارے ماندے انج رب نو سارے ہی ماندے پر وہ دیاں گلاں سارے ماندے داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ نو اپنے بھی ماندے بگانے بھی ماندے لیکن داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ دیاں گلاں سارے نہیں ماندے اگر گلاں دے والے پاسے آ جان پھر بڑی بات کیونکہ داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ نے رافضیت خارجیت ناسبیت اور جتنے بد دین لوگ نے بد عقیدہ لوگ نے انہاں دی کشف المحجوب شریف دے اندر چنگی کلاس لئی یعنی میں سادے لفظاں کہہ رہا کہ انہوں نے چنگا جنجوڑیا داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی 982 عرس آپ دا چل رہا ہے تے ایک کتاب کم از کم 1000 سال پہلا داتا صاحب لکھی یعنی اپنی حیات اندر لکھی ہے کتاب اللہ دا قرآن داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس آیت نو حسن موضوع بنایا فرماندے نے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈرن والے بندے علم والے نے سادہ ترجمہ کیے اللہ کو وہی بندے ڈار دینے جنہاں کو علم موجود ہے آیات دا اس آیت مبارکہ دا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے انما یخشى اللہ اللہ تعالیٰ سے من عبادہ العلماء اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں جو علم علماء کس کو کہتے ہیں جن کے پاس علم موجود ہے یہ اللہ دا قرآن ہے داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ دی شان وراء الورائے لیکن اساں جو نہ دی لکھی ہوئی جڑی کتاب ہے او دے اندروں پڑھنا ہے کہ اللہ دے اس پاک ولی نے جڑی شان طریقت معرفت اور علم دی شان بیان کیتی ہے کہ آج دے پیر فقیر جڑے اپنے نامور سمجھ دیں کیا داتا صاحب دی گالت عمل کر رہے ہیں داتا صاحب تے ہر جمعرات نو جان دیں اوتے لگیاں ہوندیاں فلانے بیٹھے سنیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد حضرت داتا صاحب نقل فرماندے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت دے اتے علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت دے علم حاصل کرنا فرض ہے اور فرمایا کہ اگر علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں دور دراز کے علاقوں میں سفر کرنا پڑے یعنی اگر تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے آپ پھر بھی علم حاصل کرو داتا حضور رحمت اللہ تعالی فرماندے ہیں طالب حق اے طالب حق تینوں اس بات دا علم ہونا چاہیے کہ علم دی کوئی حد غایت نہیں علم لا محدود شے علم لا
بولیے جی علم لا محدود کیا جاندہ جدہ کنارہ کوئی نہیں، جدہ کنارہ ایسی دولت ہے جدہ کنارہ کوئی نہیں۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دینے اور ہماری زندگی محدود ہے، ساڑھی زندگی مختصر ہے، پتہ نہیں کتنے سال ہے، 10 ہے، 20 ہے، 50 ہے، 60 ہے، 100 ہے، کتنے سال ہے، لیکن ہے محدود ہے۔ 50 سالہ تے مک جائے، 60 سالہ تے مک جائے، 17 سالہ تے مک جائے، پر علم لا محدود ہے۔ ہر شخص پر تمام علوم کا اصول فرض قرار نہیں دیا گیا، یعنی جننے علوم ہے نے انہاں دا حصول یعنی انہاں دا حاصل کرنا فرض قرار دیتا گیا نہیں۔ علم حاصل کرنا فرض ہے کیڑا کہ جیڑا وقت دی ضرورت ہے۔ علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے کہ تسی قرآن پڑھ سکو، تسی دین نو سمجھ سکو، تسی حساب کتاب کر سکو، اللہ دی ذات دی پہچان کر سکو، یہ جڑے علم نے شریعت نو سمجھ سکو، رسول اللہ دی طریقت دے آپ دے رسے دے چل سکو، یہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت واسطے کی ہے۔ اور سارے علم جڑے نے وہ حاصل کرنا فرض ہے۔ ان باہر جان واسطے کئی پٹھے شدے کام کرنے پہندن، کئی گلاں سکھنیاں پہندیاں، لہذا علم صرف اللہ دی ذات واسطے حاصل کری دے، دنیاوی مقاصد واسطے، بولیے دنیاوی مقاصد واسطے نہیں۔ بندہ اے علم حاصل کرے میں وضو کس طرح کرنا اے فرض ہے، اے علم حاصل کرنا، میں غسل کس طرح کرنا اے علم حاصل کرنا فرض ہے، نکاح دے مسائل سیکھنا فرض ہے، طلاق دے مسائل سیکھنا فرض ہے، لین دین دے مسائل سیکھنا فرض ہے، چیز خریدن دے بیچن دے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اے چیزاں فرض نے، اے علم فرض ہے۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالی فرمان دیں لیکن ایسا علم جو کسی کو نفع نہ پہنچا سکے، ایسا علم جیڑا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم کی تحصیل کی مذمت فرمائی ہے۔ جو بندہ ایسا علم سیکھے جڑا کسی نو نفع نہ دوے، الٹے معاملے کرے، اللہ نے ایسے لوگوں دی مذمت فرمائی ہے اور ایسے علم دی بھی مذمت فرمائی۔ قرآن پاک ارشاد فرمایا وَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ ان باتوں کو سیکھتے ہیں جو ان کو ضرر پہنچائیں، یعنی تکلیف پہنچائیں اور انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائیں۔ جادوگر ہی کچھ کر دینا، لوگ لکھر پہیاں دے کے جناب جادو والے چکرہ چ پے، غلط معاملات تے چلے، جادو کرن والا کران والا انہاں دی بخشش کوئی نہیں۔ یہ بات ذہن اندر رکھنا۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ اس کشف المجوز شریف دے اندر ایک حدیث شریف نقل کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگ دے رہے نے ایسے علم تو جڑا نفع نہ دوے، ایسے علم تو جڑا نفع نہ دوے، اس تو پناہ مانگ دے رہے۔ حضور کی دعا کر دے رہے اعوذ بکا من علم لا ينفع، اے خدا میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے۔ اب یہ نفع سے کیا مراد ہے؟ آپ سوچیں گے جی نفع کنوں آن دیں، نفع انہوں کیا جاندہ ہے کہ جڑا علم پڑھ لے تے بندہ علم پڑھ کے او دیتے عمل نہ کرے۔ انہوں کیا جا رہا ہے او علم جڑا ہے بندہ نفع حاصل نہیں کر رہا کو دیتے عمل کر کے اللہ دا قرب حاصل نہیں کر رہا۔ نفع او علم دیندہ ہے کہ جڑا بندہ پڑھ کے او دیتے عمل کرے۔ نفع سے مراد پیسہ نہیں ہے، نفع سے مراد کو دنیا کی دولت نہیں ہے، نفع سے مراد ہے علم پر عمل کرنا۔ اللہ مجھے ایسا علم نہ دینا جس پر میں عمل نہ کروں۔ یہ حضور داتا حضور حدیث شریف نقل کر دے۔ اللہ اکبر، تھوڑے سے علم کے لیے بہت زیادہ علم عمل جو ہے درکار ہے، تھوڑے علم واسطے بہت زیادہ عمل درکار ہے، اور بڑا علم ہوئے تو پھر تے عمل بھی ادھنا بڑا ہوئے گا۔
ایک علم ہے آپ کے پاس قرآن کا، حدیث کا علم آپ کے پاس پہنچ گیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ آپ کے پاس علم پہنچ گیا بھئی، آپ کو علم ہے نا اس بات کا کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، یہ سب کو علم ہے، بولیے جی بولیے، علم ہے نا؟ اب اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اس پر یہ علم ہے، یعنی آپ کو جس بات کا علم ہے وہ علم ہے، آپ کو نماز کا پتہ ہے، نماز 5 وقت فرض ہے، اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ علم رکھتے ہیں نماز کے بارے میں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، آپ کو یہ علم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں، علم بھی اور عمل بھی، علم بھی اور عمل بندہ کرے، علم نہ پکڑے پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہے، علم پکڑے عمل نہ کرے پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہے۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا لہذا علم کے ساتھ عمل ہمیشہ پوست رہتا ہے، یعنی جڑا ہوا رہتا ہے، علم تے عمل ہمیشہ دوئیں بولیے جی اکٹھے رہندے۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں بغیر علم کے عمل ضائع جائے گا، بغیر علم کے عمل، بولیے جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ بغیر علم تو عمل ضائع جائے گا۔ اسی واسطے حضرت سلطان العارفین فرمایا بن علما جو کرے فقیری مرے کافر دیوانہ۔ یعنی آپ کہیں گے یہ داتا صاحب کیا بات کر رہے ہیں کہ علم کے بغیر عمل کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، ضائع گا یعنی ضائع جائے گا۔ میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، علم کے بغیر عمل، آپ کو وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا، آپ کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، کس طرح میں نے وضو کرنا ہے، کس طرح میں نے مسح کرنا ہے، کس طرح میں نے غسل کرنا ہے، کس طرح میں نے بدن کو پاک کرنا ہے، اس بات کا آپ کو علم نہیں، آپ کو اس بات کا علم نہیں تو آپ بغیر صحیح وضو کیے نماز پڑھ لیں تو کیا آپ کی نماز ادا ہو جائے گی؟ کیونکہ آپ کو تو وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ بات سمجھ رہے ہیں بھی؟ جس بندے کو نماز کا وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا کہ پاک کس طرح کرنا ہے، کلی کس طرح کرنی ہے، کتنا چہرہ دھونا ہے، کتنے بازو دھونے ہیں، کس طریقے سے دھونے ہیں، کتنی بار دھونے ہیں، اس کے پاس یہ علم موجود نہیں ہے۔ اب پڑھنے کیا آیا ہے؟ نماز عمل کرنے آیا ہے، نماز پڑھنے آیا ہے۔ اب جو بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے گا کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ بولیے جی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بغیر علم کے عمل ضائع جائے گا۔ اگر آپ کو وضو کا علم ہوتا کہ وضو ایسے کرنا ہے تو پہلے آپ وضو اچھے طریقے سے کرتے پھر نماز پڑھتے، علم کی وجہ سے آپ کا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا۔ سمجھ آ رہی جی داتا صاحب دی گل؟ تو کوئی کرامت سناما تو پھر سمجھ آئے گی۔ اے سنو ذرا، بندہ داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ دی اکھاں تو پٹی لا کے بغیر تعصب تو کتاب کشف المحجوب پڑھ چھڑے نا، بندہ نہ رافضی ہو سکتا ہے، نہ خارجی ہو سکتا ہے، نہ ناسبی ہو سکتا ہے، یعنی بد دین و بندہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی فیورٹ کتاب عقائد دے حوالے دے نال سنیں، داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المتعبد بلا فقہ کالحماری فی طحونۃ، بے علم عبادت گزار، بے علم، بولیے جی بے علم عبادت گزار۔ آج کوئی گل میری نہیں، ساری داتا حضور دیاں گلاں، یعنی داتا حضور دا عرص ہے تو اس حوالے دے نال بات سنیں جی۔ بغیر علم تو عبادت گزار اس گدے دی مانندے جیڑا آٹے دی چکی نال بندھیا ہویا ہے، آٹے دی چکی نال اس گدے دی مانندے او بندہ جدے کول علم موجود نہیں۔ ہن گدے دا کی کام ہے؟
وہ جڑا گانڈے جڑا آٹا پیس ہے وہ ارد گرد چکر لاندیا رہنا، وہ بس اتھا ہی گھوم رہا ہے، نہ گاں جا رہا نہ پچھاں جا۔ بات سمجھنا چاہیے آگے آپ نے بڑی لمبی چوڑی مثال اس کی دی ہے، نہ وہ گاں جا رہا ہے نہ پچھاں جا رہا ہے، بس اتھا ہی علم دے کول موجود نہیں، عمل کر رہا ہے، گدا عمل کر رہا ہے لیکن اگے پیچھے نہیں جا رہا۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالی فرما رہے ہیں، سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ علم کے بغیر عمل کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں نماز پڑھنی کیسی ہے، پڑھنے آ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں جناب عید کی نماز کس طرح پڑھنی ہے، جنازہ کس طرح پڑھنا ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں۔ فرمایا وہ عمل کر رہا ہے لیکن ایک ہی جگہ ہے۔ علم سے مراد یہ ہے کہ بندہ علم حاصل کرے پھر عمل کرے تو معرفت کی سیڑھی چڑھتا جائے، سیڑھی چڑھتا جائے، سیڑھی چڑھتا جائے، ایسی سیڑھی پہ پہنچ جائے جس جگہ پہ ہم نے پچھلے جمعے حدیث قدسی سنی، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی سماعت بن جاتا ہوں، اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ یہ معرفت کی سیڑھی ہے، یہ کعبہ حاصل ہوگی جب اس کے پاس علم موجود ہوگا، پھر علم کے ساتھ عمل کرے گا۔ علم کے ساتھ کیا کرے گا؟ آپ دیکھیں داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں چکی سے بندھا ہوا گدھا اگرچہ دوڑتا بھاگتا چلتا ہے لیکن اپنے ہی محور میں گھومتا رہتا ہے، اب باہر نہیں جا سکتا وہ، اور کوئی مسافت طے نہیں کرتا کتنے قدم چلتا ہوگا، یعنی 1 گھنٹہ اگر گدھا چکی کے ارد گرد چکر، اب تو وہ معاملہ نہیں ہے نا، یہ 1000 سال پہلے داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ لکھی ہوئی ہے، یہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ 1000 سال، اب 982واں عرس آپ کا چل رہا ہے، ایسا ہی گل ہے بھائی، 982 سال عرس نو آپ دن جا رہے ہیں۔ وہ ایک کتاب جندیاں لکھی انہوں نے، آندے نے کہ کھوتا جڑا ہے جدو چکی دے ارد گرد پھردا ہے تو کتنے کو قدم لائے گا، 1 گھنٹہ ہی ڈیوٹی کرے، آپ صاحب لا لو، قدم انہیں بڑے پٹے نے پر گاہ نہیں گئے، قدم اس نے بڑے پٹے نے پر گاہ نہیں گئے۔ میری لاکھ باری توبہ، میرے کو ساتھی آگے پچھلے دنوں سے چلیں یہ بات کریں، آپ داتا صاحب کی بات کریں، بات دور نکلے گی، بات شاید میں کر دوں یہ جو کہنے لگا تھا پر وقت ہے، سنیں داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے میں عام لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھتا ہوں کوئی عمل پر علم کو فضیلت دیتا ہے، داتا حضور فرماندے 2 گروہ، ایک کو ہے جڑا علم نو عمل تے فضیلت دیندہ ہے کہ عمل افضل ہے علم افضل نہیں، داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے دوسرا گروہ ہے جڑا عمل نو فوقیت دیندہ ہے علم نو نہیں، ایک علم نو فوقیت دیندہ ہے عمل نو نہیں، داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے حالانکہ میں ان دونوں گروہوں کے نظریے کو باطل قرار دیتا ہوں۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرما دے میں نہ دوہاں بندیاں نو جڑا نظریہ ہے جڑا آندہ ہے علم ہی سب کو جے عمل نہیں، دوجہ آندہ ہے عمل سب کو جے علم نہیں، داتا صاحب آندے میں دوہاں نو جھوٹا قرار دینا۔ اچھا جی، داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دیں اب احسن کیا ہے، صحیح کیا ہے؟ داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دیں اس لیے کہ بغیر علم کے عمل کو حقیقت میں عمل کہا ہی نہیں جا سکتا، بغیر علم کے عمل کو حقیقت میں عمل کہا ہی نہیں، توجہ میری طرف کہا ہی نہیں جا سکتا۔ کیوں کہ عامل جب بھی عمل کرتا ہے پہلے اسے اس کا علم ہوتا ہے۔ وہ تجھی پائی کسی فیکٹری کے لگے ہو تو آٹے کو علم ہے تو لگے ہو نا بھائی، تے جے علم ہی نہیں تو نہ رکھ لینا سی فیکٹری، تو خراب دا کام کر لینا ہے۔ انہوں نے میں نہیں کرتا، چل آج اس ویلے مشین چلائی ساڑی آن کے، رکھ لے گا بندہ بھائی تو تینوں پتہ ہی نہیں خراب مشین چلانی کس طرح ہے، تو تینوں کس طرح رکھی ہے؟ علم ہے نا، وہ کو پہلا علم ہوئے گا میں پٹھی دے کام کر سکنا، میں لکھنا پڑھنا جاننا، آکھن گے جی بسم اللہ تو سویرے کام دے آ
جدو آخو جی میں کام نہیں کیتا تو انہیں کہنا نہیں کیتا تو پھر اسی ایسا بندہ نہیں رکھ سکتے جنہوں سکھیا ہی نہیں. داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے جس طرح میں پہلا مثال دے چکے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بندہ کو علم ہوتا ہے جس سے وہ عمل کرنے کے ذریعے اجر و ثواب کا مستحق ہو. اس کے پاس پہلے علم موجود ہے، پھر عمل کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. سمجھنا یوں چاہیے کہ نماز ایک عمل ہے. نماز کیا ہے جی؟ ایک بولیے جی کیا ہے؟ عمل ہے. داتا میں پہلا مثال دے چکے ہیں، پھر سنیں. داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک بندے کو پہلے طہارت کے ارکان کا علم نہ ہو، طہارت کہتے ہیں پاکی حاصل کرنا، اس کا بندے کو علم نہ ہو، اور اسی طرح پانی کی شناخت کا علم نہ ہو. اب پانی موجود نہیں ہے، آپ نے حوض سے پانی وضو کرنا ہے، تو آپ کس حوض سے وضو کریں گے؟ آپ کو حوض کی سمت کا پتہ ہونا چاہیے، اس کا لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے. یہ تو نہیں بار چھپڑی کھلوتی ہے اسے وضو کر لو. کیوں بھائی؟ آپ کو پہلے اس پانی کے حوض کی سمت کا معلوم ہونا چاہیے، پھر آپ کو قبلے کی سمت کا علم ہونا چاہیے کہ چڑھ دیر منہ کر کے نماز ہو جاندی. بولو بھائی، گل سمجھ آ رہی؟ داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ قبلے دا علم ہونا چاہیے بندے نوں، اور نماز وقت دا بھی علم. یہ شرطاں بیان کر رہے ہیں، اور ارکان نماز کا علم بھی بندے کو موجود ہونا چاہیے کہ میں رکوع کتھے کرنا ہے، سجدہ کتھے کرنا ہے، قیام کتھے کرنا ہے، میں جناب الحمد شریف کتھے پڑھنی ہے، التحیات کتھے پڑھنی ہے، درود شریف کتھے پڑھنا ہے. یہ نہ ہے کہ بندہ الحمد کی جگہ التحیات پڑھتا ہو. سمجھ آ رہی داتا صاحب دی بات؟ عمل کرن تو پہلا علم ہونا ضروری. آپ فرماندے نے وہ نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے جس بندے کو نماز کے ارکان کا ہی نہیں پتا. اب ایک بندہ کہہ رہا ہے عمل اچھا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے علم اچھا ہے. داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں جھوٹے ہیں. علم کے بغیر عمل ضائع ہے، اور عمل کے بغیر علم ضائع ہے. کھوتے تے ساڑھے استاد فرماندے کتاباں لد دئیے تے وہ عالم بن جاندہ. بولو عالم بن جاندہ. عالم وہی بندہ بنے گا جڑا پڑھے گا. تے پھر عالم بنن دے نال جب تک عمل نہیں کرے گا او دا علم انہوں فائدہ دے سکتا. کسی معرفت دے اندر وہ بندہ رنگیا نہیں جا سکتا. یہ داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے. اسی طرح اس گروہ کا حال ہے جو علم کو عمل پر فضیلت دیتا ہے. یہ نظریہ بھی باطل محال، کیونکہ علم کے بغیر علم کچھ کام نہ آئے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے نابذا فریق من الذین. آپ دلیل کی دیتے ہیں اللہ دا قرآن. داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ دلیل دیتے ہیں نابذا فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون. اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا. پسے پشت ڈال دیا یعنی وہ کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے. پسے پشت دا مطلب ہوتا ہے کہ کتاب دے عمل نہ کرنا. فرمایا گویا وہ لوگ یہ سمجھتے تھے اور لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ ہم جانتے ہی نہیں. میں پہلا بھی سوال کیتا ہے، ان بندے زیادہ ہو گئے پھر سوال کرنا میرا بنتا ہے. پتہ ہے نا بھئی جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ قرآن دے اندر حکام ہے کہ نہیں؟ حدیث شریف اندر حکم ہے کہ نہیں؟ ان بندہ جڑا جھوٹ بولتا ہے انہوں کی آکھاں؟ بس آپ سوچ لیں ذرا تھوڑی سی بات. انہوں کی کہا انہوں پتا ہے کہ اللہ نے منع کیتا. علم ان کو موجود ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، پھر بھی بول رہے ہیں. یہ مطلب ہے کہ اللہ دے قرآن نو پسے پشتوں نے سٹے ہے. پسے پشتہ مطلب نہیں کہ قرآن نو کانڈ پیچھے رکھے ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جڑے اللہ نے حکم ارشاد فرمائے نے انہوں نے عمل نہیں کر رہا. اس طرح کے قرآن دی آیت پڑھی داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا وہ اہل کتاب نے کتاب نو پسے پشت سٹیا یعنی علم جو پڑھے ہے اس تے عمل نہیں سن کرتے. گویا لوگوں نے آنے سامتا علم ہی کوئی نہیں. آج بھی ایسے بندے کام جان بوجھ کے بات جاندے نہیں تو پتہ ہی نہیں.
اللہ کو پتا سی. اگلی بات کہنا چاہتا ہوں جی، نمازاں کنیاں فرض نے؟ بولنا تو تہاڈا حق بندا ہے. کنیاں بھائی؟ سارے نو علم ہے نا. ہن جیڑا نہ پڑھے اللہ دے حکم نو پسے پشت سٹ رہا کہ نہیں سٹ رہا؟ بھئی سمجھ آ رہی داتا صاحب دی گل کہ نہیں؟ علم تے عمل، علم تے عمل، علم تے عمل دوئیں ضروری نے. کلا علم نہیں چاہیے، علم نال عمل بھی چاہیے. اب جن کے پاس علم ہے اور وہ عمل بھی کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بندہ بڑا مغرور ہے، مولوی صاحب چاکڑ بڑی، مولوی صاحب مغرورے بندے. او بھئی مغرورے نہیں، اللہ نے جس حکم دی تعمیل دا حکم دیتا ہے او دیتے مولوی صاحب ڈٹ گئے. بندہ سمجھتا ہے علم مغرور آ گئی. بات ایسی نہیں، بات یہ ہے کہ انہاں جڑا اللہ دا کام پڑھے ہے او دیتے ڈٹ گئے. ان 5 نمازاں دا ہر بندے نو پتا ہے کہ 5 فرض نے، وہ نہیں پڑھ رہا. یہ دا مطلب ہے اور اللہ دی کتاب نو پاسے پشت سٹ رہا ہے. یہی مطلب ہے نا بھائی. اے داتا حضور رحمت اللہ تعالی فرما رہے نے علم بھی ہونا چاہیے، علم دے نال عمل بھی. سنیں جی، حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ دی مثال حضرت داتا صاحب نے کشف المجوز شریف اندر پیش کی تھی. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ رستے اندر جا رہے سن، ایک پتھر ویکھیا تے اودے تے لکھیا کہ مینوں پلٹ کے ویکھ، مینوں پلٹ کے ویکھ، میرا پاسا تھل اگوں بھی پھول میرے اگے ہی ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی فرماندے ہیں جدوں میں اس پتھر نو چکیا تھلڑا پاسا ویکھیا، اودے تے کی لکھے انت لا تعمل بما تعلم فكيف تطلب ما لا تعلم. جب تم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو اس کی تلاش کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں. گل اوکھی. پتھر دی تھلڑی سطح تے لکھیا ہے کہ جیڑی شے دا تینوں علم موجود ہے، جس شے دا تیرے کول علم موجود ہے تے تو اودے تے عمل ہی نہیں کردا، تے جستجو اور امید ایسے علم دی لا کے رکھے جنوں پتہ ہی نہیں جس دا تینوں. اب داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ داتا صاحب نو سارے مندے نے، پر داتا صاحب دیاں سارے نہیں مندے. سارے پیر اگر کشف المعجوم شریف پڑھ لینا تے بعد عقیدہ بندے نو کول پھڑکن بھی نہ دین. سمجھ آ رہی ہے؟ صرف داتا صاحب دی اس کتاب دا مطالعہ کر لین تو کسی بد عقیدہ بندے نہ سلام دعا لینا بھی گوارا نہ کریں. یہی قرآن دا حکم ہے، یہی حدیث دا حکم ہے. سنیں جی بات، ایک علم موجود ہے، 5 نمازاں دا علم موجود ہے کہ نہیں بھئی؟ پھر میں ہی بات کرنا کیونکہ نماز تو ضروری ہے. 5 نمازاں دا ہر بندے کو علم موجود ہے نا بھئی. ان بندہ 5 نمازاں نہ پڑھے تے گل اے کرے کہ میں گھر بیٹھا ہی مدینہ ویندا رہواں، میری خواب جی مدینہ شریف آ جائے، میری خواب جی سرکار جلوہ گار ہو جائیں. او بھائی حضرت ابراہیم بن ادم آندے نے اس پتھر تے جڑی تحریر لکھی ہے وہ لکھی ہے کہ جڑا علم موجود ہے او دے تو عمل نہیں کر رہا، اور جستجو تو ایسی تلاش دی اندر ہے جس تینوں علم ہی نہیں. اسی پیر کنوں ماننے ہیں؟ اسی پیر انہوں ماننے ہیں جڑا تلی تے سروں جما کے بکھائے. انہوں کرامت نہیں کیا. داتا حضور نے کشف المجوب دے اندر انہوں تماشا لکھے ہے، انہوں استدراج لکھے ہے، انہوں نظر بندی دا کمال لکھے ہے. داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتھے لکھے ہے اللہ دا ولی ہوئے جدا نبی پاک دے عشق دے اندر رنگیا ہویا تے بغیر علم تو بندہ حضور دے عشق اندر نہیں رنگیا جا سکتا. کیونکہ جب شریعت نام ہے ظاہر دا، ظاہر جیڑا علم کے نال ہی ہوندہ نا، داڑھی شیر دے حکام کی نے علم نہ لائے گا، نماز دے حکام کی نے علم نہ لائے گا، امام شیر دے حکام کی نے علم نہ لائے گا، حلال کمانا کھمانا دینا لینا ایک آدھے نہ لائے گا، علم نہ لائے گا. یہ ظاہر ہے. جدو بندے دا ظاہر پاک ہوندہ ہے پھر اللہ باطن بھی اپنا قرب عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے. یہی داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ فرمائیں
انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلے جمعے پھر میں انشاءاللہ داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ دی اسی علم دے بھالے دے نال بحث پوری کرانگا. تو داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ دے اس ویکھو کتنے سال کنواں عرص آپ دا 900 آپ دی جائیداد کوئی نہیں داتا صاحب دی. اور نہیں جی داتا صاحب شرک ہوندا ہے اوتھے فلاں ہوندا ہے. اچھا ہے بندہ اوتھے جائے کو بندہ دسے کو پوچھے کہ داتا صاحب 5 وقت بعد جماعت نماز ہوندی کہ نہیں ہوندی. بولو 24 گھنٹے اتنے قرآن پڑھیا جاتا ہے کہ نہیں. کیا کسی نے نظر نہیں آتا کہ اتنے قرآن پڑھیا جاتا ہے. جمعے والے دن باہرلے دروازے تک اتنے پیر رکھنے کو جگہ نہیں ملتی. یہ نہیں پتہ لگتا کہ اتنے 5 وقت دی نمازاں ہوندی ہیں. اتنے روزیاں دے دنوں دے اندر ہزاراں بندے اعتکاف کر دیں. یہ نظر نہیں آیا. یہ نظر نہیں آیا کہ داتا حضور دا جتھے مزار مبارک اتھے مدرسہ بھی ہے اتھے عالم بھی بندے بن دیں بچے بھی حافظ بن دیں قرآن و حدیث علم بھی سکھایا جاتا ہے. داتا حضور نے جدو اتھے ڈیرہ لایا تے سب تو پہلا اللہ دا گھر مسجد بنائی. اچھا اگلے جمعے میں گلاں کرانگا ٹائم ہوتے ہو گیا. سنو کوئی بھی پیر خانہ دیکھ لو پرانے بزرگاں دا جتھے جاؤ گے تانوں دربار نال مسجد ضرور ملے گی. اے دا مطلب ہے ساڈے پیر بے عملے نہیں سن. اگر وہ نمازاں نہ پڑھن والے ہوندے تے مسجداں کدی بھی نہ بنواندے. او تے آپ داتا جمعہ بھی پڑھاندے رہے. کوئی آپ 5 وقت دی امامت بھی کراندے رہے. بابا فرید بھی یہی کام کردے رہے. پیر مہر علی شاہ صاحب پیر جماعت علی شاہ بابا بلے شاہ سرکار جنہاں لوگ آج کل کو گرو کو آئے بیوقوف بندے. بابا بلے شاہ سرکار بڑے ٹیٹ حافظ سن. ہر سال قرآن تراویح وچ پڑھ کے لوگاں آج غلط نظریہ پیش کر دیتا ہے ساڈی عوام دے اندر. نچن پھڑکن والا انہاں دے اندر کوئی شریعت دے اندر ہی کوئی نہیں کہ جڑا اتنا کامل ولی ہوئے وہ کبھی غیر شرع کام کر سکدا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.